السلام. وعلیکم السلام.
حضور یہ عشق کے عین شین اور قاف سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے کہا ہے عین سین قاف. توریت کے اندر سین جو ہے مقامی شین میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشق ہے. سبحان اس سے مراد عشق ہے. ہاں میں سین قاف ہے نا قرآن کے حکم. تو بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حق ہے، سے مراد حق ہے، اور نجوم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ اور محمد کا عشق. کچھ اس میں تفسیر میں اس طرح کہتے ہیں کہ حامیم عین سین قاف، حوت اور ماں کا عشق. سمجھتے ہو حوت کیسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو، ماں پانی کو، کہ مچھلی اور پانی کا عشق. مچھلی پانی کے بغیر رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اب حیات اور موت کا عشق، حامیم عین سین قاف، حیات اور موت کا عشق. حیات موت کے دوران مکمل نہیں، اور موت حیات کے دوران نہیں. عشق کا عین جو ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ عین بمعنی ذات ہے، اور شین بمعنی شوق ہے، اور کاف بمعنی قائم ہونا. یعنی کہ شوق کا ذات میں قائم ہونا عشق ہے. اور ذات میں شوق کا قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ما ثواب حق کے سب کچھ ترک کرے. اگر ما سوائے حق کے سب کچھ ترک کرتا ہے تو یہ شوق ہے، اور اگر ما سوا کے ساتھ عشق کرتا ہے تو یہ شر ہے. پھر وہ فساد میں یا فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. اور کاف قیام سے ہے. اور کوئی بھی کام، نماز پڑھنے کے بارے میں حکم آیا تو کیا کہیں؟ وآخر الصلاۃ، یعنی کہ نماز قائم ہے، کیونکہ نماز ذکر بھی ہے. اور ذکر بمانی یاد کرنا. کہ یعنی کہ جب اس ذات کی یاد کے سوا کچھ یاد نہ رہے تو مقام عشق میں اس کا قیام ہے. عشق میں تو کاف کی جو حیثیت ہے اس میں حیثیت ہے، کیونکہ کاف جو دائرہ ہے
وہ حق کے سوا سب کو ختم کر دیتا ہے. بعض بزرگ کی تصویر میں فرماتے ہیں کہ کاف جو نشانے ہیں اس کے جو نقطے ہیں دو، یہ ہاتھا ہے میدان حشر کا، اور دو نقطے جو ہیں وہ دو کرسیاں ہیں، دو تخت ہیں جس پہ ایک ذات باری تعالیٰ برگمان ہے اور ایک تخت بچھایا جائے گا آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ طالب اور مطلوب کا جو مقام ہے وہ کاف کے دو نقطے ہیں. سبحان اللہ. اور باقی کاف کی جو علامت ہے وہ پورے حشر کا ہاتھا ہے. تو جو مقام عشق میں داخل ہوتا ہے پھر وہ بے خوف ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خوف جب ہوتا ہے کہ جب وہ غیر حق کے ساتھ ہو. خوف جب تک ہی رہتا ہے جب تک غیر کے ساتھ رہتا ہے، اور جب غیر کا خیال بڑھ جاتا ہے تو خوف بھی بڑھ جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ خوف ہے ہی غیر. کبھی رزق کا خوف، کبھی موت کا خوف، کبھی عزت بے عزتی کا خوف. یعنی کہ خوف ہمیشہ انسان جو ہے وہ خلق سے رکھتا ہے، خالق سے اس کو خوف بہت کم پیدا ہوتا ہے. اور جس کو خالق سے خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کا خلق سے خوف مٹ جاتا ہے. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ خلق سے ڈرتا ہے. کیوں کہ خلق کا خوف انسان کے لیے ایک عذاب ہے، اور اللہ اپنے عاشقوں کا عذاب نہیں دیتا. سبحان اللہ. اپنے دوستوں کا عذاب ہی نہیں رکھتا، اور جب عذاب نہیں رکھتا تو خود ہی کہہ دیتا ہے کہ اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہے، کچھ ان کو غم ہے، نہ اس جہان میں اور نہ اس جہان میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوف اور غم جو ہے یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے. اور اللہ اپنے دوستوں پر کسی بھی طرح کا عذاب پسند نہیں کرتا، تو ان کو پہلے کیا کرتا ہے؟ بے خوف، یعنی کہ خلق سے بے خوف. انہیں خلق میں نہ کسی سے عزت کرانے کا شوق ہوتا ہے، نہ کسی سے بے عزتی کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں رزق کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، نہ رزق کے مل جانے کا خوف ہوتا ہے، نہ موت کے آنے کا خوف ہوتا ہے. یوسف آئی نا سمجھ؟ تو یہ خاص بات ہے. یہ کس پہ ہوتا ہے خاص کرم؟ وہ جو اللہ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور بزرگ کہتے ہیں کہ عشق ہمیشہ جو ہے وہ بلا کے ساتھ ہے. سبحان. عشق جو ہے بلا کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ. اور یہ آزمائش ابتدائے حال کی ہوتی ہیں،
ابتدائی حال میں نہیں ہوتا. کیوں کہ ابتدائی حال میں آزمائش اس لیے کی جاتی ہیں اور اس پر ڈالی جاتی ہیں کہ یہ پختہ ہو جائے. اس لیے نہیں کہ بھاگ جائے، اس لیے کہ یہ پختہ ہو جائے. دیکھو سونے کو جب تک تیزاب سے آگ سے نہیں گزارا جاتا وہ کمزور نہیں ہوتا. ہوتا تو سونا ہے، قیمتی ہے وہ، لیکن کسی کا مقصد کا نہیں ہوتا. جب اس کو آگ سے تیزاب سے گزارا جاتا ہے تو وہ خالص بھی ہو جاتا ہے اور خوبصورت بھی ہو جاتا ہے. تو اس پر آزمائش لائی جاتی ہے صرف دنیا کی حقیقت دکھانے کے لیے. یہ عشق میں راستے پہ چلنے کا پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ابتدائی حال میں اس کو آزمائشوں میں ڈالا جائے. کیونکہ اللہ مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکالنا چاہتا ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ وابستہ ہے یہ دل. ابتدا میں تو ہر ایک مصیبت پہ وابستہ تھا یہ دل، مگر اب کوئی غم امتحان کے قابل نہیں، رمیش کے قابل نہیں. اب کوئی بھی غم رمیش کے قابل نہیں. تو مقصد یہ کہ وہ آزمائشیں لائی جاتی ہیں، اس لیے لائی جاتی ہیں تاکہ خلق کا خوف اس کے دل سے نکل جائے. اور جب خلق کا خوف دل سے نکلتا ہے تو وہ خالق کا پیدا ہوتا ہے. جب ایک چیز تمہاری نظر میں بے حیثیت ہوتی ہے تو پھر کسی چیز کی حیثیت ہوتی ہے، اور تو پھر وہ یہ دکھاتا ہے کہ یہ تیرے قابل نہیں. اور کیوں کہ عشق جو ہے نا حقیقت الاشیاء کو کھولتا ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو پھر وہ اپنے عاشق سے بولتا ہے کہ تو اس میں کہاں دل لگانا چاہتا ہے، تیرے قابل تو یہی نہیں کوئی چیز. اسی لیے اس پہ آزمائش لاتا ہے، امتحان ڈالتا ہے اس پر، تاکہ اس کی حیثیت حقیقت کھل کے سامنے آئے اس کے. اور وہ پھر اس سے الگ ہوتا چلا جائے، کنارہ کش ہوتا ہے. اب دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ وہ خود کنارہ کش ہوتا ہے، یا ایک حالت یہ ہوتی ہے دنیا نکال کے باہر پھینک ہوتی ہے، تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے. لیکن دونوں ہی حالتیں وہی حالت ہے کہ نکلنا اس نے ہے ہی ہے. جیسے سمندر جو ہوتا ہے کسی مردار جس کو اپنے اندر رکھتا ہے نہیں رکھتا، باہر پھینک دیتا. ایسی یہ دنیا کی زندگی جس کو اپنے اندر نہیں رکھتی باہر پھینک دیتی ہے. یہ مردار کو اپنے اندر رکھتی ہے. خوبی کی بات یہ پانی مردار کو نہیں رکھتا، باہر پھینکتا ہے. یہ مردار کو رکھتی ہے، زندہ کو نہیں رکھتی، زندہ کو باہر پھینک دیتی ہے. ہے نا. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے نا کہ طالب دنیا جو ہوتا ہے وہ کتا ہے. یہ کتا مردار کھاتا ہے نا. تو یہ زندہ کو اپنے اندر بھی رکھتی ہے، اور عاشق جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. زندہ وہ نہیں ہے جس کا سانس چل رہی ہے، زندہ وہ ہے جس کا قلب چل رہا ہے. جس کا قلب زندہ ہو گیا وہ زندہ ہوتا ہے، اس کو زندوں میں شامل کیا جاتا ہے تا وقت کہ وہ روحی حقیقت کو اور صرف کی اس کے معنی کو نہ پہنچ جائے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنی ظاہری موت کر لی، لیکن یہ سب کچھ عشق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا.
اچھا اب عشق بغیر دیکھے کسی سے ہوتا نہیں، یہ بھی بات ہے۔ اس لیے کہا کہ خدا کے راہ میں وسیلہ تلاش، کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے، اے ایمان والے، یا یہ لوگ خدا کے راستے میں وسیلہ تلاش۔ اب جب وہ ایمان والا ہے تو قرآن پہ تو ایمان رکھتا ہے، جیسے تو ایمان والا ہوا، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، کام پہ عمل کر رہا ہے، شریعت پہ عمل کر رہا ہے، جبھی تو ایمان والا ہوگا، سنت پر عمل کر رہا ہے جبھی تو ایمان والا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن وسیلہ ہے تو وہ تو اس پہ عمل کر رہا ہے اور اس نے پکڑا ہوا اس کا وسیلہ، اب کون سے وسیلے کی ضرورت ہے اس کو؟ اگر یہ کہا جائے کہ سنت وسیلہ ہے تو بھائی سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے اس لیے ایمان والا ہے، بغیر سنت پہ عمل کی ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے سنت کو بھی پکڑا رکھا ہے، پوری طریقے سے قائم اس پر بھی چل رہا ہے، تو پھر آپ کون سے وسیلے کی ضرورت ہے اس کو؟ ابتدائی حال کے لیے جو وسیلوں کی ضرورت تھی وہ اس نے پکڑ لیے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، احکام پہ بھی عمل کر رہا ہے، سنت پہ بھی عمل کر رہا ہے، اپنی زندگی و شریعت کے مطابق گزار رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے خدا کی۔ لیکن یہ سب باتیں ہونے کے بعد وہ ایمان والا ہو گیا مگر عاشق نہیں ہوا۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے جب ایمان والا تو وہ اپنی عبادت، سنت، قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے جنت تک چلا جاتا ہے۔ کیوں کہ ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کا نتیجہ جنت ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہاں تک کامیاب ہو گیا؟ جنت تک کامیاب۔ اب اہل طریق کے نزدیک چونکہ یہ دین کا ظاہر ہے، یہ ساری چیزیں دین کا ظاہر ہے، اور یہ ظاہرتاً وہ ایمان کی اس حالت میں آ گیا ہے کہ اب اس کے اعمال بھی صالح ہو گئے، شریعت پہ بھی عمل کر رہا ہے، سنت پر بھی ہے، دین اسلام کو سمجھ بھی رہا ہے، اب یہ تمام ظاہری معاملات اس کے ہو گئے اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو صاحب ایمان والا اس کا حشر جنت ہے، اس کا آخر ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن عشق اور طریقت اس کا باطن ہے۔ اب اس کا باطن تو میں کون سمجھائے، کون لے کے جائے گا وہاں پر؟ تمہیں کسی نے لا کے دودھ دے دیا، کہنے کہ یہ لو، اس میں دہی بھی ہے، اس میں مکھن بھی ہے، اس میں گھی بھی ہے، اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے، دودھ لے لو۔ اب تم کہو گے تو پاگل ہے، مجھے دودھ دے گیا، سب کچھ بتا گیا کہ یہ اس کے اندر یہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو نہیں پتا اس میں دہی کیسے ہوگا، اس میں دودھ مکھن کیسے ہوگا، اب پہلے دہی ہوگا تو مکھن ہوگا، یا یہ دودھ دہی خود ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ اب یہ اگر اس کو انتظار میں رکھ دیا کہ چلو یہ خود ہی دہی ہو جائے گا تو وہ پھٹ پھٹ آ کے سڑ جائے گا، بدبو دے جائے گا، تمہارے مقصد کا نہیں رہا۔ اور اگر خالی تم نے دودھ استعمال کر لیا تو تم یہی کہو گے میں نے دودھ پی لیا، یہ نہیں کہو گے میں نے مکھن بھی کھا لیا اور گھی بھی پی لیا۔ تو اب جو جانتا ہوگا کہ اس میں سے مکھن کیسے نکلے گا، اس میں سے گھی کیسے بنے گا، وہ تمہیں بتائے گا کہ ایسے کرے اس کو تو اب دہی بن جائے گا۔ یہ اب تم یہ دیکھو گے کہ بھئی یہ دودھ تھا، اب یہ تو دودھ کی شکل ہی بدل گئی، تو جم گیا، یہ کیا ہوا؟ وہ کہے گا تو مت گھبرائے اس کو، تو اس کو رڑک برتن میں ڈال کے۔
تو یہ مکھن آ جائے گا. اب نہ وہ دودھ رہا نہ وہ دہی رہا, وہ مکھن آ گیا اوپر. اب 3 حالتوں میں آ گیا وہ, کہ پہلے دہی تھا, پھر وہ مکھن بنا, وہ چھاچ رہ گیا اور مکھن تمہارے ہاتھ میں آ گیا. اب وہ دودھ سے چھاچ ہو گئی. اب تم پہلے جانتے بھی نہیں تھے چھاچ کیا چیز ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کہ دہی دودھ کی چھاچ کیسے ہو جاتی ہے. اب وہ مکھن آ گیا اور مکھن تمہارے ہاتھ میں دیا, بولے اب کیا کروں, بولے اب اس کو آگ پہ رکھ دے. جب آگ پہ رکھ دیا تو وہ گھی ہو گیا. لیکن دودھ کی حالت تبدیل ہوئی تو گھی ہوا. اپنی حالت میں وہ گھی نہیں ہو سکتا تھا. ایک وجود ختم ہوگا دوسرا وجود آئے گا. کوئی تمہیں بیج دے دے, کہنے کہ یہ لے بیج تیرے ہاتھ میں, اس سے آم نکلیں گے. اب تم اس کو گھر میں رکھے رہو, کیا آم ہی نہیں نکل رہے, اس میں سے کب نکلیں گے آم؟ جب تک کہ وہ اس بیج کی حیثیت ختم نہیں ہوگی, زمین میں نہیں دھسایا جائے گا, اس کو زمین میں گاڑا جائے گا, اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی, پھر اس میں سے پودا نکلے گا. ایک کی حیثیت ختم کرتے ہیں تو دوسری حیثیت شروع ہوتی ہے. تو علم شریعت کا باطن جو ہے وہ طریقت ہے. اب طریقت جو ہے وہ سمجھانے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے تمہیں 3 طرح کے علم عطا کیے. ایک وہ جو تم لوگوں کو بتاؤ, اس کی ایک بات بھی لوگوں سے پوشیدہ نہ رکھو, اور جہاں تک تم سے یہ پیغام پہنچ جائے پہنچا دو اس کو. وہ علم شریعت ہے کہ اس کی ایک بات بھی پوشیدہ کوئی رکھے وہ گناہ گار ہے. اس کو معلوم ہے تو آگے بتا دے. فرمایا کہ دوسرا علم تمہیں ہم نے وہ دیا کہ جو تم سے طلب کرے تو اس کو دینا. اور تیسرا علم وہ ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں, چوتھا کوئی اس میں بیچ میں تیسرا نہیں ہے, اور نہ کوئی اس کا متعمد ہے. اب وہ جو درمیان کا علم ہے وہی علم سلوک, علم طریقت کہلاتا ہے. وہ مانگنے سے ملتا ہے. اسی کے بارے میں ہے کہ خدا کے راہ میں وسیلہ تلاش کریں. اور وہ ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو. مجاہدہ کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا, جہاد کرنا, جد و جہد کرنا. اگر خدا نرم بستر پہ کسی کو مل جاتا تو پھر وہ کیوں کہتا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اس کا مطلب ہے آرام کرنے والوں کو خدا نہیں ملتا. آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کون تھا ذات باری تعالیٰ کو, اور کون ہے اور کون ہوگا؟